جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے لیے سارے انسان کیسے برابر ہیں اور اللہ ایشور انسانوں کا امتحان کیسے لے رہا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کا مالک ایک اللہ ہے، جو سنسار کا سچا مالک ہے۔ اب دنیا کے سارے انسانوں کے اندر اس کی ایک ہی رچنا ہے، رچی ہوئی۔ اب اس رچنا کے آدھار پر جیون جینے کے دو طریقے اللہ نے بنائے ہیں۔ تو جیون جینے کے دو راستے بنائے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کا احسان مان کر، اس کی رچنا پر اچھائی پر چل کر، اللہ کو راضی کر کے جنت کا انعام حاصل کر۔ اس اچھائی کے راستے پر دنیا میں بھی سکون ہے اور موت کے بعد بھی سکون والا، امن شانتی والا جیون ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس کی ناشکری کر کے، اللہ کو بھلا کر کے جیون جی، اس کی ناشکری کر کے، اس کی رچنا کے خلاف برائی پر چل کر، اسے ناراض کر کے مر کے جا دنیا سے اور نرک میں اس کی سزا پا۔ تو یہ ہے انسان کا امتحان اللہ کی طرف سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب کا مالک ایک وہی ہے، اسی نے سب کو گندے پانی قطرے سے انسان بنایا ہے، اور امیر غریب کالا گورا اسی نے سب کو بنایا ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں امیر ہے، طاقتور ہے، تو وہ امیر اپنی مرضی اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے امتحان لینے کے لیے کہ وہ امیری میں اللہ کو راضی کرتا ہے یا نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اگر کوئی انسان دنیا میں غریب ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ ہر غریب سے غریب آدمی چاہتا ہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں، میں امیر بن جاؤں، لیکن نہیں بن پاتا۔ تو اگر کوئی انسان دنیا میں غریب ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ اس کا غریبی میں امتحان لے رہا ہے کہ وہ غریبی میں اللہ کی طرف دھیان لگاتا ہے یا نہیں لگاتا ہے، اللہ کی طرف غور کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، جیون کے مقصد کی طرف غور کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو دنیا میں جو انسان جس حالت میں بھی ہے، جس انسان کے پاس جو بھی کچھ ہے، وہ اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لے رہا ہے۔ جب بچہ دنیا میں ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو سب انسان ایسے ہی برابر آتے ہیں، خالی ہاتھ آتے ہیں، اللہ کی رچنا کو اپنے اندر لے کے آتے ہیں، پھر دنیا میں کرم کرتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے غریب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے امیر کرتا ہے۔ اب اپنی رچنا کے آدھار پر انسانوں کا ٹیسٹ لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، جیون کا سمے دے دیتا ہے۔ رچنا یہی ہے کہ اللہ نے اپنی اچھائی میں انسان کے اندر سکون رکھا، شانتی رکھی، اور شیطان کی برائی سے نفرت رکھی اور بے چینی رکھی، جنت کے شوق رکھے، جہنم کے خوف رکھے، جھکنے کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، نرمی کا مادہ، گرمی کا مادہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں، شرم و حیا کا مادہ، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے، بے شمار رچنا ہے، آپ خود غور کریں اپنے اندر۔ تو غریب امیر جو بھی ہے اللہ کی مرضی سے ہے، انسان اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ طاقتور، کمزور، لمبا، گٹھا، جو بھی قد ملا ہوا ہے یا رنگ ملا ہوا ہے انسان کو، وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ ہم اپنے بننے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ کوئی انسان نہیں چاہے گا میں کالا پیدا ہو جاؤں، اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے بننے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ گندے پانی قطرے سے جیسا اللہ تعالیٰ انسان چاہتا ہے بنا دیتا ہے، قد لمبا کر دیتا ہے، قد جو ہے گٹھا بھی کر دیتا ہے، اور رنگ گورا بھی کر دیتا ہے، کالا بھی کر دیتا ہے، گہوا بھی کر دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں۔ ہاں، اللہ کے نزدیک جات پات، رنگ، نسل، چھوت چھات، اونچ نیچ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں۔ قرآن میں یہ پیغام دیا گیا ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر، اللہ کے حکموں کو پہچان کر، اللہ کو پہچان کر اسے راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بڑا ہے، کیونکہ وہ اچھائی پر چل رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چل کر اللہ کو راضی کر رہا ہے، اس لیے اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بڑا ہے۔ اب جو جتنا اچھائی پر چل رہا ہے اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں ویسا ہی ہے۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، وہاں ریزلٹمنٹ نکلے گا اور نتیجے نکلیں گے۔ تو اللہ کی رچنا کے حساب سے جس نے جیسے کرم کیے ہوں گے، اللہ اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اب دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین و آسمان کے بیچ قید کر کے
اور ہم سے چھپا ہوا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی بھی چھپا رکھی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین و آسمان کے بیچ قید کر کے اور جو ہے ہمیں چھوڑ دیا ایسے ہی، نہیں، بلکہ اس پریکشا میں یہاں دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اور ہمارا امتحان لیا ہے، تو اس میں امتحان میں ہماری ہیلپ بھی کی ہے اللہ نے، تاکہ ہم جیون کے مقصد پر غور کریں۔ اب دیکھیے، اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے جیون کے مقصد پر غور کرنے کے لیے، اکسانے کے لیے یہ کتنی بڑی ہیلپ ہے، کتنی بڑی سہایتا ہے کہ جیون کے مقصد پر غور کرنے کے لیے ایک تو اس دنیا کی دوڑ لگانے والے کے لیے، اس دنیا کی مال دولت کی دوڑ لگانے والے کے لیے اس دنیا کا سسٹم ایسا بنایا کہ انسان کو اس میں سکون ہی نہ ملے، یعنی جو اللہ کو بھول کر دنیا کی دوڑ لگائے گا، مال کی، دولت کی، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی، تو اللہ نے اس میں کیا رکھا ہے؟ سکون ہی نہیں ملے گا انسان کو، شانتی ہی نہیں ملے گی۔ آپ دیکھتے نہیں کتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، بتھیری دولت بھری پڑی ہے ان کے پاس، مگر دل دماغ کا چین سکون نہیں ہے۔ سکون اللہ نے اپنی اچھائی کی شرن میں رکھا، اپنی پناہ میں رکھا ہے۔ یہ کتنی بڑی ہیلپ ہے کہ انسان چلو دنیا کی دوڑ لگا بھی لی اس نے نادانی میں، تو وہ سوچے اور غور کرے کہ یار مجھے سکون نہیں مل رہا، تو مجھے سکون کہاں ملے گا؟ تو اس لیے جیون کے مقصد پر غور کرے۔ اب دیکھیے، بے شمار ہیلپ ہیں اللہ کی تاکہ انسان جیون کے مقصد پر غور کرے۔ دوسرا یہ ہیلپ ہے کہ ہر روز انسان کے من میں اللہ یہ خیال پیدا کرتا ہے، انسان کے من میں یہ خیال آتے ہیں کہ تجھے مرنا ہے، اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ انسان دنیا کے اندر دیکھتا ہے اوروں کو مرتے ہوئے، کبھی اخبار میں خبر آ رہی ہے کہ آج فلاں جگہ مر گیا، آج فلاں جگہ مر گیا، کبھی ٹی وی میں نیوز پہ خبر آ رہی ہے کبھی فلاں جگہ مر گیا، فلاں جگہ مر گیا، اور اپنی آنکھوں سے بھی حقیقت میں دیکھتا ہے کہ دائیں بائیں سے لوگ مر رہے ہیں، جا رہے ہیں دنیا چھوڑ کر کے۔ جب انسان دوسروں کی موت دیکھتا ہے تو اسے بھی خیال آتا ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ ہر روز انسان کے من میں اللہ تعالیٰ یہ خیال پیدا کرتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، اب اس کے بعد بھی انسان دنیا ہی کے کھیل تماشے میں لگا رہے، مال دولت کی دوڑ لگاتا رہے، دنیا کی زندگی کی کامیاب بنانے کی دوڑ لگاتا رہے، جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ انسان کے من میں ہر وقت اللہ کی طرف سے سنکیت آ رہے ہیں کہ تجھے مرنا ہے، تجھے یہاں سے جانا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جیون کے مقصد پہ غور کرے، پھر مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس کی کھوج کرے۔ اللہ کی طرف سے انسان کے من میں بہت سارے سوالات پنپتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے سہایتا ہے اس امتحان میں جیون کے مقصد پر غور کرنے کے لیے۔ جیسے بہت سارے سوال ہیں کہ بھئی ایک ظالم حرام کے مال کما کے لوٹ کر مزے کر رہا ہے، دنیا میں سزا نہیں مل پا رہی، اسے مزے کر رہا ہے، قانون اس کی جیب میں ہے، اور ایک آدمی ایماندار سچا غریبی میں پس رہا ہے، اسے دنیا میں انصاف نہیں مل رہا، اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں ایسے بھائی، تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اتنے لوگ مر رہے ہیں، کیوں مر رہے ہیں؟ یہ تو مرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کے نہ چاہنے کے باوجود انہیں کسی نے موت دے کے اٹھا لیا۔ کوئی بچہ امیر کے یہاں پیدا ہوا اور کوئی بچہ غریب کے یہاں پیدا ہوا، تو انسان کے من میں بہت سارے سوالات اللہ کی طرف سے ہیلپ کے طور پر سنکیت آتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے پنپتے ہیں۔ تو انسان جس دھرم میں بھی پیدا ہوا ہے اس دھرم میں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈے، نہ ملیں تو کہیں اور ڈھونڈے، کسی اور دھرم میں ڈھونڈے، کم سے کم اللہ کی کھوج تو کرے۔ جب اللہ کی کھوج کرے گا تو جب سنسار کا مالک ایک ہے تو اس دنیا میں سچا قانون بھی، سچا راستہ بھی اس کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ تو وہ جس دھرم میں بھی پیدا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنی سچی کتاب تک ضرور پہنچا دے گا، اور سچائی اس کو سمجھا دے گا، اور اس کے سارے سوالوں کے جواب دے گا۔ یہ اللہ کے ذمے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو ویسے ہی زندگی بہت تھوڑی سی ہے یہ دنیا کی، اور پھر اس کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ختم ہونے کا، اور بہت تیزی سے بیتتی جا رہی ہے یہ زندگی، بہت تیزی سے بیتتی جا رہی ہے، دن رات بہت تیزی سے بیت رہے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کا مقصد ہے کہ وہ اپنے سچے بنانے والے مالک کی کھوج کرے، سچائی کی نیتی اپنا کر، شدھ بھاونا لے کر اپنے مالک اللہ کی کھوج کرے کہ وہ چاہتا کیا ہے، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اللہ کی کھوج میں پوری طاقت لگا دے۔
عقل کی پوری طاقت لگا دے، ہاں شریر کی پوری طاقت لگا دے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے سچا راستہ اپنا ضرور دکھائے گا، اسے اندھکار سے نکال کر روشنی میں لائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی کھوج میں لگ جاؤ، اس کا گیان حاصل کرو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، خود بھی سچائی پر چلیں، جتنا ہو سکے سچائی کو پھیلائیں، ہمارے چینل کو پھیلائیں۔ تو بھئی سنسار کے سچے مالک کے نزدیک کیا چیز کھیل تماشا ہے؟ جیسے بچے بالو ریت میں کھیلتے ہیں نا، مٹی میں کھیلتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ اس کھیل تماشے کی کوئی حقیقت ہے؟ بیکار کی چیز ہے کہ نہیں؟ بیکار کی چیز ہے۔ تو سنسار کے سچے مالک اللہ کے نزدیک جو انسان دنیا میں مال دولت کی دوڑ لگاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ کھیل تماشا ہے کہ میرے بندے کھیل تماشے میں پڑا ہوا ہے۔ کیسے؟ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ کہ تیری جان میرے قبضے میں ہے، تیرے سامنے رات دن لوگوں کو موت دے دے کے اٹھا رہا ہوں، اور تو دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھے بیٹھا ہے۔ جس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو، اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے تو دنیا میں دوڑ لگا رہا ہے، مال کی، دولت کی، زمین کی، جائیداد کی، بھٹک رہا ہے، بری حالت سے دوڑ لگا رہا ہے، سچائی پہ غور کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ کھیل تماشا ہے اللہ کے نزدیک۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں نا مٹی میں، ہاں ایسی کھیل تماشا ہے۔ اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ میری دی ہوئی عقل سے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سنسار میں میری خاموش قدرت سے میری مرضی کو سمجھ اور مجھے پہچان، دنیا میں میرے حکم پہچان، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دنیا سے مجھے راضی کر کے آ، اور جنت میں ہمیشہ کا کامیابی کا جیون پا ہیں۔ اور انسان یہاں اس دنیا کو ہی جو ہے سب کچھ سمجھ رہا ہے، جبکہ پتہ ہے کہ مجھے یہاں سے مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ ہر روز اللہ کی طرف سے سنکیت مل رہے ہیں، اللہ کی طرف سے پوری سہایتا مل رہی ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ ہیلپ کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی ہیلپ ہے کہ انسان کے اندر سورگ کے سپنے رکھے، جنت کے شوق رکھے۔ انسان مرنا نہیں چاہتا، انسان دکھوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ دکھوں میں گھیرتا رہتا ہے۔ خود اللہ نے چاہت رکھی جنت کی کہ جنت میں کوئی دکھ نہیں ہے، جنت کی دنیا ایسی ہے جو اللہ کا انعام ہے، اس میں کوئی دکھ نہیں ہے۔ اس کے سپنے رکھے انسان کے اندر، انسان چاہتا ہے مجھے دکھ نہ ملے، مگر اللہ تعالیٰ گھیرتا رہتا ہے تاکہ انسان اپنے جیون کے مقصد پہ غور کرے کہ میری مرضی کے خلاف کون ہے جس کی بادشاہت میرے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ میں تو سکھ کو پسند کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے دکھوں میں گھیرتا رہتا ہے۔ میں بیماریوں کو پسند نہیں کرتا، وہ مجھے بیماریوں میں گھیرتا رہتا ہے۔ میں مصیبتوں کو پسند نہیں کرتا، وہ مجھے مصیبتوں میں گھیرتا رہتا ہے۔ میں الجھنا نہیں چاہتا الجھنوں میں، لیکن وہ مجھے الجھا دیتا ہے۔ اللہ ہی الجھاتا ہے، اور پھر اللہ ہی جو ہے الجھن کی گتھی کو ٹھیک کرتا ہے۔ میں تو مرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ مجھے میری مرضی کے خلاف مجھے موت دے کے اٹھائے گا۔ اللہ کی کتنی بڑی ہیلپ ہے کہ دنیا میں ہمیں سچائی دکھا رکھی ہے۔ لوگ بیمار رہتے ہیں، ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، کتنا برا حال ہے۔ انسان جو ہے اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، قدم قدم پہ دھوکا۔ انسان کو دھوکا دینے میں لگا ہوا ہے۔ انسان ڈرا رہتا ہے کہیں مجھے کوئی دھوکا نہ دے دے، کوئی سامان لینے جا رہا ہے تو ڈر کے جاتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکا نہ دے دے۔ تو دنیا دھوکے کا گھر، دکھوں کا گھر، خطروں کا گھر، موت کا گھر، بیماریوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، گندگی کا گھر، اللہ نے سب دکھا رکھا ہے انسان کو۔ کتنی بڑی ہیلپ ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان تو دکھوں میں جوجھ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان بیماریوں میں جوجھ رہا ہے، تکلیفوں میں جوجھ رہا ہے، دنیا میں زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے، پھر بھی دنیا سے دل ہٹانے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی طرف دل لگانے کو تیار نہیں ہے، جیون کے مقصد پہ غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں زمین و آسمان کے بیچ ایسی قید کر دیا ہے، نہیں، امتحان لیا ہے اس نے، ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، پھر اس کی جو ہے قانون، اس کی قدرت پوری دنیا میں ایسی چھائی ہوئی ہے کہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ انسان غور کرے جیون کے مقصد پر۔ اب انسان جو اتنا بدبخت ہو، جو بالکل اتنی اللہ کی طرف سے اتنے دھکے لگ رہے ہوں اس دنیا میں کہ تو غور کر جیون کے مقصد پر، پھر بھی غور نہ کرے، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے بھائی؟ تو پھر تو وہ اللہ کا ناشکرا ثابت ہوگا، ناقدرہ ثابت ہوگا۔ اب جو اللہ کی ناشکری کرے وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اللہ نے تو جیون دے دیا، دونوں راستے دکھا دیے، دنیا میں بھیج دیا،
اب جا دنیا میں غور کر، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ کی مرضی تو نے پہچانی، دنیا دکھوں کا گھر ہے، اس کی حقیقت پہ غور کیا، اللہ کو طرف بڑھا تو اللہ ایمان دے دے گا، ایمان لے کے مر گیا تو کامیاب ہے، جنت میں ہمیشہ کا جیون پائے گا ہیں۔ اور اللہ کی طرف دھیان نہ لگا کہ کسی کھیل تماشے میں کھیلتا رہے گا ہیں، شیطان کے راستے پہ چلتا رہے گا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا، اللہ کی ناشکری کرے گا، ناقدری کرے گا، احسان نہیں مانے گا تو نرک کی آگ میں جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو دو آپشن ہیں ہمارے پاس، ہم اللہ کی طرف دھیان لگائیں اور غور کریں کہ ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں انسان بنایا، اس کا احسان مانیں، اس کے احسان میں ڈوب کر اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں، اسی سے مانگیں، اس کی کھوج کریں، محنت کریں، اللہ کے ادھیکار جانیں ہیں۔ دوسرا آپشن ہے کہ ہم اس کی ناشکری کریں، اسے بھول جائیں۔ دونوں ہی حالات میں جیون کا سمے پورا ہو رہا ہے، اچھے کا بھی برے کا بھی، مرنا سب کو ہے، موت سے کوئی نہیں بچے گا، لیکن جو ایماندار بن کے مرا، اللہ کی رچنا کے آدھار پر سچا اور اچھا انسان بن کے مرا، ایماندار بن کے مرا، وہ تو ہے کامیاب موت کے بعد۔ اور جو ایمان سے رہ گیا، جو بے ایمان بن کے مرا، اللہ کو بھول کر مرا، وہ موت کے بعد برباد ہے۔ تو بھئی دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، یہ یاد رکھیں، اور نقلی زندگی ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، بہت ناپیدار زندگی ہے، اٹھاؤ گیر زندگی ہے، یہ اٹھاؤ گیر زندگی، جو انسان چاہتا ہے وہ اس کی منشا پوری نہیں ہوتی۔ ہاں، اس لیے اصل زندگی موت کے بعد ہے، اپنے مالک کو راضی کرنا اس جیون کا مقصد ہے کہ مالک کو راضی کر کے جائیں اور جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائیں۔ اب اگر آپ کے دماغ میں یہ سوال ہو کہ بھئی جنت موت کے بعد کیسے ہے، ہم کیسے مان لیں، تو اس کے بارے میں ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ جنت کیسے ہے، عقل سے ہمیں سمجھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اسی طریقے سے امتحان لے رہا ہے کہ اس نے رچنا کو رچ دیا ہے، اور دنیا میں اس کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ دکھ آ رہے ہیں، تکلیف آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے ہیلپ مل رہی ہے کہ غور کر، جیون کے مقصد پہ غور کر، دھکے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، دکھ تکلیف دے رہا ہے، ہمیں دکھا رہا ہے، ہم پھر بھی غور نہ کریں، جیون کے سمے کو برباد کر دیں، تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔